زمینوں آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی، اگرچہ قوم درماندہ اداس اور Happy Kite Day. مگر پھر قائد اعظم سا عالی رہنما نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے۔ قائد اعظم کا شمار دنیا کی ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کیا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ انہیں قائد اعظم جیسے لیڈر ملے جنہوں نے ان کی تحریک آزادی کی سربراہی کی، اور ان کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں اپنی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم ہر لحاظ سے ایک کامیاب شخص تھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم برطانیہ کے لنکنز ان سے حاصل کی، اور اس ادارے میں داخلہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں دنیا کے عظیم قانون دانوں میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست تھا۔ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قائد اعظم واپس ہندوستان تشریف لائے، اور برٹش انڈیا کے کامیاب ترین وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ ابتدا میں انہوں نے کانگریس پارٹی کی رکنیت اختیار کی، اور ان کے ذہن میں اس وقت یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں برطانیہ کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد لازم ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کاوشوں کی وجہ سے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا، لیکن قائد اعظم کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو گیا کہ کانگریس کے لیڈر اور ہندوؤں کا اصل عزم برطانیہ کے تسلط کو ختم کرنے کے بعد ہندوستان میں ہندوؤں کا تسلط قائم کرنا تھا، اور ایسی صورت میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی اور مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ایک متحد ہندوستان کے اندر کریں گے۔ اس سلسلے میں 1928 کی ایک آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی الگ حیثیت اور ان کے الگ حقوق کو بیان کیا۔ اس کے بعد 1930 کی دہائی میں جب ہندوستانی لیڈروں اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان ہندوستان کی آزادی اور سیلف گورننس کے بارے میں مذاکرات شروع ہوئے، جس کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کہتے ہیں، تو اس میں قائد اعظم نے بھی شرکت کی، لیکن وہ باقی ہندوستانی لیڈروں کے رویے سے مایوس ہو کر مستقل طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ منتقل ہو جائیں گے اور سیاست سے قطع تعلق کر لیں گے۔ 1930 ہی میں علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں نظریہ پاکستان پیش کیا، لیکن ایک مؤثر لیڈر کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس تحریک آزادی میں کوئی
خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال کی نظر میں قائد اعظم ہی ایک ایسے مؤثر لیڈر تھے جو کہ مسلمانوں کی اس تحریک کو لیڈ کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے قائد اعظم کو متعدد خطوط لکھے جن کے اندر انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان واپس تشریف لائیں اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کو لیڈ کریں۔ اس کے علاوہ جناب لیاقت علی خان صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم بنے، انہوں نے بھی جناح صاحب کو ہندوستان واپس بلانے کی کوشش کی۔ 1934 میں آخرکار قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان واپس آئیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کی سربراہی شروع کی۔ 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور کے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن قائم کرنے کی وجوہات پیش کی، اور اس میں سب سے اہم وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا تعلق دو الگ قومیتوں، تہذیبوں اور ثقافتوں سے ہے۔ وہ نہ تو آپس میں شادی کرتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کا کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا ایسی دو قومیتوں کو جس میں ایک اقلیت اور ایک بھاری اکثریت کسی ایک ریاست کے اندر اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو آخرکار وہ اس ریاست کی تباہی کا باعث بنے گا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد 7 سال کے قلیل عرصے کے اندر پاکستان وجود میں آیا اور مسلمانوں کو اپنی تحریک آزادی میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم کی جو لیڈرشپ مسلمانوں کو ملی اور ان کا جو بلند عزم تھا اور ان کی اعلیٰ ترتیب نے اس تحریک آزادی میں مسلمانوں کو کامیابی دلوائی۔ قائد اعظم اپنی ذاتی حیثیت میں ایک نہایت دیانتدار اور نڈر شخص تھے، اور ان خصوصیات کے قائل کانگریس کے لیڈر اور برطانیہ کے حکام بھی تھے۔ قائد اعظم واحد ہندوستانی لیڈر تھے جو تحریک آزادی کے دوران کبھی جیل نہیں گئے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں قائد اعظم جیسے لیڈر ملے جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں قائد اعظم کے ان احسانات اور مسلمانوں کے لیے کی گئی ہوئی کاوشوں کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم قائد اعظم کے فرمودات اور ان کے خیالات کے مطابق پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ جب تک ہم قائد اعظم کی ان خیالات کے اوپر اس ملک کی بنیاد کو مضبوط نہیں کریں گے، ان کا مشن مکمل نہیں ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔